نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاں کیسے بیاں ہو مصطفیٰ کی، زباں لاؤں کہاں سے کبریا کی. دوستو، مجھے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ دیر بات کرنی ہے، مگر میں سوچتا ہوں کہ میں ہوں کیا اور میری ہستی کیا ہے کہ جو شفیع الامم، صاحب جود و کرم، سید الثقلین، نبیۃ الحرمین اور امام القبلتین کے حضور لب کشائی کر سکتا. الفاظ کے موتی پرونا ابس ہے، وقت کا بڑے سے بڑا بکرات اور زمانے کا بڑے سے بڑا انشا پرداز. کائنات کی رانائیاں، دریاؤں کی گہرائیاں اور آسمانوں کی وسعتیں سمیٹ کر بھی کچھ لکھنا چاہیں تو ناممکن ہے. دنیا عالم کے ذہن جڑ کر، درخت کٹ کر اور صحرا سمٹ کر بھی اس کی ایک رحمت کا قدر نہیں کر سکتے. اس کی عظمت کے کمال کو آج تک کون پہنچ سکا ہے کہ جس کا جھولا جبرائیل جھلائے اور لوریاں دے کر رحمان سلائے. اس کی عظمت کا کیا کہنا جو طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے اور کالی کملی اوڑھ کر زمین پر سو جائے، جو فقر کی بوریے پر بیٹھے اور قیصر و کسرا کے در و بام ملا، جو امی لقب پائے اور آسمانوں کی خبر لائے، جس کی گفتار نرم رو سے عرش مہک جائے، جس کی شگفتہ مزاجی کی زمانہ قسم کھائے اور جس کی للکار پہاڑوں کے دل دہلائے. میرے دوستو، جب ظلم و استبداد حد سے بڑھ گیا تو رحمت خداوندی جوش میں آ گئی اور ایک صبح کے چہرہ خندہ سے یوسف کا جمال لیے، موسیٰ کا کمال لیے، عیسیٰ کا جلال لیے، یعقوب کا ملال لیے، ابراہیم کا استقلال لیے، سلیمان کی بساط لیے، ایک ایسا نور ہویدا کہ جہان دو عالم کی تابانیاں ماند پڑ گئی. صحرا نے اپنے سینے پر سبزہ بچھا دیا، خاروں میں پھول کھل اٹھے، نگہت و خوشبو رنگ مسکرا اٹھے، آب و گل شیشہ و سن تلمزا اٹھے، مرغانے چمن اترانے لگے، باد صبا اٹھلانے لگے. ظلم کے ہاتھ کٹ گئے، بتوں کے منہ پلٹ گئے اور بادشاہوں کے تخت الٹ گئے. وہ وعدہ الج جو بندوں نے اپنے رب سے کیا تھا رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگا اور زباں سے گفتگو بن کر کھلنے لگا. وہ ایک رات اجالا ہوا زمانے میں ہوا بھی ہو گئی شامل دیے جلانے میں. میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ ادارت میں جو بھی آتا گیا فضیلتوں کا پیکر بن گیا. ذرا غور کیجئے، جو آتا گیا وہ فضیلتوں کا پیکر بنتا چلا گیا. عثمان تھا تو غنی ہو گیا، عمر تھا تو فاروق ہو گیا، علی تھا تو شیر خدا ہو گیا، ابو بکر تھا تو صدیق ہو گیا، دور تھا تو قریب ہو گیا، دشمن تھا تو حبیب ہو گیا. انسان کو مسلمان بنا دیا، مسلمان کو سلیمان بنا دیا، زندگی کو بندگی، نماز کو معراج، روزے کو ڈھال اور شہادت کو حیات کر دیا. 40 سال کے زنگالو دلوں کو اس قدر ثقل کیا کہ قرآن چاہے تو سورت دیکھ لے اور خدا چاہے تو سیرت دیکھ لے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات کا تو سحر تھا کہ قرون وسطیٰ کے مردہ شہروں میں زندہ انسان پیدا کی، انسان کو جہالت کی عمیق گہرائیوں سے نکال کر انسانیت کی معراج پر پہنچا دیا، مفاسد ظلم کو زیر و زبر کر دیا، قبائل کو شیر و شکر کر دیا، روٹھے کو ملا دیا، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، ابو جہل کی مٹھی میں بند پتھروں کو کلمہ پڑھوا دیا اور منہ کے بل گرے ہوئے بتوں کو قل ھو اللہ احد کہلوا دیا. وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل جسم، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. معزز سامعین، آج صراط میزان میں اسی کے عدل کا ڈھنگ ہے، زندگی کے قرینے میں اسی کا رنگ ہے. روح تاباں کی جوانی میں، شام کے سرمئی جلووں میں، ستاروں کی زو میں، چراغوں کی لو میں اسی کے نور کا پرتو ہے. وہی صدق و صفا کا تاجدار، خودی کا پیشوا، تمدن اور ارتقاء کا آگے بڑھانے والا. نقاش اجل نے کہا تصویر بنا کر
ऐसी कोई तस्वीर बनी है ना बनेगी। आज कुलकुल की सदाओं में, बुलबुल की अदाओं में, आफताब की सर्राफशीनियों में, मुर्गाने चमन की खुशलहानियों में उसी की नाज कशी है, जलवा कशी है, रंग कशी है। कोई खित्ता, कोई कूचा, कोई करिया नहीं खाली। कोई खित्ता, कोई कूचा, कोई करिया नहीं खाली। जहां देखूं, जिधर देखूं, तेरी जलवा नुमाई। मेरे दोस्तों, मुझे आज जो जिम्मेदारी दी गई है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला तो मैंने बहुत जिसारत करके आपके सामने पेश करने की कोशिश की कि तक़दीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाय अकीदत। हम सब यहां मुसलमान हैं, कलमा गो हैं। हम सब ये बात जानते हैं कि हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने माँ बाप से ज्यादा बढ़कर, अपनी जान से ज्यादा बढ़कर मोहब्बत है। तो ये बात तो ऐसी है जो हमारे दिल की आवाज है, मैंने कह दी आपके दिल में होगी। तो ये बात हमारे दरमियान एग्रीमेंट की सूरत में मौजूद है। लेकिन मैं अब अपनी गुफ्तगू के दूसरे हिस्से की जाने वाला हूं। यह हिस्सा बड़ा हसास नौइयत का हामिल है और मैं चाहता हूं कि आप इस पर गौर करें, क्योंकि जिस दुनिया के हिस्से में हम बस रहे हैं वहां पर यह मामला बहुत ताकत के साथ हमें दरपेश है। देखिए, इस बारे में कोई इबहाम या दो राय नहीं है कि इत्बाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर दीन का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। मगर इत्बाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर हकीकत है क्या, इसमें वाज़े इख्तिलाफ की गुंजाइश रही है। यानी उलमा का यह इजमा मेरे नजदीक, मेरी महदूद बिसारत के मुताबिक बरहक है कि दीन इस्लाम की बुनियाद कुरान और सुन्नत दोनों पर कायम। ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसी एक बात को आप ले लें और दूसरी बात को छोड़ दो। इन दोनों की बुनियाद पर इस्लाम की बुनियाद कायम है। मगर आज दीन इस्लाम को एक बड़ा चैलेंज दरपेश है। बल्कि यूं कहिए, अगर मैं अपने तजुर्बे से आप तक ये बात पहुंचाना चाहूं, जो भी थोड़ी बहुत मैंने देखना चाहा लोगों को, इस वक्त दो खतरात ऐसे हैं जो नजरियाती नौइयत के हैं और इस्लाम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रखते हैं। यानी मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, नजरियाती नौइयत या यूं कहिए कि फलसफियानिया नौइयत के खतरात, इंटेलेक्चुअल बेसिस के ऊपर। यानी देखिए, खतरात तो एक वो भी होते हैं जो कि हरबी नौइयत के होते हैं या जंगी नौइयत के होते हैं। हम जानते हैं जैसे कि फलस्तीन में इसराइल के मजालिम हैं या बर्मा में जो मुसलमानों के साथ पेश आ रहा है, ये तो हरबी नौइयत के। इसमें अगर हम फिजिकली शामिल नहीं भी होते तो कम से कम उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए आंसू निकलते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक नौइयत का हमला वो होता है जो नजरियाती बुनियादों पर किया जाए, क्योंकि इन हमलों से दीन की बुनियाद को हिलाया जाता है। इन हमलों से आपकी नस्ल के दिमाग बदल दिए जाते हैं। तो जरूरी है कि आज हम जिस महफिल में बैठे हैं वहां पर माशाल्लाह, जैसे ज़ुहैब ने भी बयान किया कि हम सब पढ़े लिखे हैं, माशाल्लाह कई कई डिग्रीज किए हैं, कई तो कई मास्टर्स किए बैठे हैं। तो अगर हम इस नजरियाती बुनियाद को नहीं देखेंगे, अगर हम इन नजरियाती खतरात को नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? क्या हम ये जिम्मेदारी सिर्फ किसी मौलाना साहब पर छोड़कर बरियु जिम्मा हो सकते हैं? उनकी भी जिम्मेदारी है, यकीनन है। लेकिन क्या यहां पर रहते हुए, इस मुल्क में रहते हुए नजरियात का जवाब देना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? यकीनन है। तो वो दो जो है वो खतरात है नजरियात, एक बैरूनी है और एक अंदरूनी। बैरूनी खतरा है दहरियत का, या ये कहिए कि एथीज्म, यानी उनका ये कहना कि जी खुदा का कोई वजूद नहीं है। ये तो दर हकीकत बाय चांस जो है तमाम बात हुई। ये बिग बैंग थ्योरी मौजूद है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइवल का रूल और ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और ये फॉसिल रिकॉर्ड्स वगैरह वगैरह। ये फलसफा अपनी बुनियाद साइंस की तहकीकात पर रखता है या साइंस की थ्योरीज पर रखता है। मैं फैक्ट्स को हटाता हूं, मैं कहता हूं साइंटिफिक थ्योरीज पे रखता है, और फिर वो जहनों को पॉल्यूटेड करता है। और यकीन जानिए कि मैं खुद बनफ्से नफीस
ایسے بہت سے لوگوں سے واقف ہو گیا ہوں جو مسلمان گھروں میں بس رہے ہیں, جو پاکستان میں بس رہے ہیں. ان کے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ مسلمان ہے, لیکن وہ نہیں رہا. He become an atheist now. They have forums of thousands of people on internet. We call them murdid. کیا مسئلہ ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ, استغفر اللہ. That's it. That's what we think that our responsibility is. ہم پریکٹیکلی کیا کر رہے ہیں؟ اس چیز کو ریورٹ بیک کرنے کے لیے, اس چیز کا جواب دینے کے لیے. اس کے بارے میں کوئی صحیح بات موجود نہیں. باہر کیف یہ بیرونی خطرہ ہے اور یہ آج کا موضوع نہیں ہے, انشاءاللہ اس پر کبھی پھر بات کریں. اس سے بھی خطرناک خطرہ دوسرا ہے جس پر آج میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں, اور یہ خطرہ اندرونی نوعیت کا ہے اور یہ مسلمانوں کے اندر سے پھوٹتا ہے. اور یہ خطرہ, یا یوں کہیے کہ یہ فلسفہ انکار حدیث کا. اس کا میں یعنی لوگ الفاظ استعمال کرتے ہیں فتنہ انکار حدیث. ٹھیک ہے, فتنہ عربی میں امتحان کو کہتے ہیں. یعنی قرآن میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ تمہاری بیوی بچے بھی فتنہ ہے. ٹھیک ہے, تو دراصل وہ اپنے اصل میں تو فتنہ نہیں ہے نا, امتحان ہے. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ ہماری اردو جو ہے وہ فتنہ کو ہمیشہ نیگیٹو ٹرمز میں لیتی ہے تو ہم اس کو گڈمٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں بہرحال اس بارے میں پولائٹ رکھتا ہوں تاکہ دعوت پہنچے. ٹھیک ہے, ہمارا پیغام پہنچے. ہمارا مقصد نیچا دکھانا نہیں ہے کسی کو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ فلسفہ انکار حدیث یہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں میں سرایت کر گیا. میں نہیں جانتا آپ میں سے کتنے ان لوگوں سے ملے ہیں, لیکن میں جانتا ہوں کہ چاہے ہمایوں ہو, چاہے زہیب ہو, چاہے میں خود ہوں, ہمارا واسطہ ان لوگوں سے بارہا پڑتا رہا. اور دردناک بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو بھٹکے ہیں ان میں سے بڑے پڑھے لکھے لوگ شامل ہیں اس کے اندر, لیکن وہ بدزن ہو گئے ہیں ان فرقہ واریت کی سوچ سے. یہ جگہ جگہ جو تفرقہ ہے اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی سوچ کو بدل لیا. یہ کہتے کیا ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے. ٹھیک ہے, ہم تک قرآن پہنچ گیا ہے, ہم صرف قرآن کی بات مانیں گے. اب یہ بات اپنی اصل میں تو بہت ٹھیک ہے کہ ہاں بھائی قرآن کی بات ماننے سے کون انکار کرے گا, قرآن کی بات ماننی چاہیے. لیکن یہ کہنے سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو ہم قرآن ہی کے ذریعے سے سمجھیں گے. اس کے لیے ہمیں قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے یا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگی سے کوئی استفادہ حاصل کریں. وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو سارے گھڑے ہوئے قصے ہیں. ٹھیک ہے, یہ روایات ہیں, اس میں جھوٹی روایات کی اتنی بڑی تعداد موجود ہے. ٹھیک ہے, کہ اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہی کہ آپ اس کو اپنی نالج کا حصہ بنائے. تو دین کی جب بات ہوگی تو دین کا مطلب قرآن. اچھا, اب جب وہ یہ کرتے ہیں تو اب آپ جانتے ہیں کہ بھئی قرآن میں یہ تو لکھا ہے کہ صلاۃ قائم کرو, لیکن یہ نہیں لکھا کہ کیسے قائم کرو. یہ تو لکھا ہے کہ زکوٰۃ دو, لیکن کتنی دو. یہ تو لکھا ہے کہ حج کرو, لیکن مناسک حج کیا ہیں. یہ باتیں قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں تو اجمالاً بیان ہوتا ہے, قرآن میں پرنسپلز بیان ہوتے ہیں. قرآن کا ہمیشہ سے انداز اور اسلوب یہ ہے کہ وہ اجمال سے قائم لے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہی اسی لیے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سے اگر میں تعبیر کروں تو ان سے جب پوچھا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا, کہنے لگی کہ کیوں, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیتا جاگتا قرآن تھے, جیتا جاگتا قرآن تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل امپلیمنٹیشن تھے اس میسج کی. انہوں نے وہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کینسل کر دی. ٹھیک ہے, دے گوز کہ نہیں ہم صرف قرآن کو قرآن کے ذریعے سمجھیں گے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تمام احکام کے, کم و بیش تمام احکام کے, اگر میں ایگزیجریشن نہیں کر رہا, منکر ہو. انہوں نے کہا نہیں جی صلاۃ سے مراد نماز نہیں ہے, یہ تو مجوسیوں کی عبادت ہے جو آگ کی پرستش کرتے تھے, تو وہ پڑھتے تھے. صلاۃ سے مراد تو دراصل ڈسکشن ہے, مسلمز کا ڈسکشن ہوتا تھا آپس میں. ایک اور گروپ کھڑا ہوا انہیں کے درمیان, کہنے لگے نہیں یہ بھی نہیں ہے ٹھیک بات, یہ تو ایک نظام کا نام ہے. تیسرے نے کہا نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی, صلاۃ جو ہے وہ دراصل آنکھیں بند کر کے منہ لیتے تھے اور سوچا کرتے تھے, تفکر کیا کرتے تھے قرآن پہ, اس کا نام ہے. ٹھیک ہے, جتنے منہ اتنی باتیں. جب قرآن کو قرآن سے سمجھو گے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں دیکھو گے, یہی نتیجہ نکلے گا. روزے کو کہا کہ تقوی کے منافی ہے,
कुर्बानी को मुशरिकीन की इबादत कहा। ठीक, और ये मैं ये नहीं कह रहा किसी एक आलिम ने कहा, इज्तिमाई बात हो रही है, इस फलसफे की बात कर रहा हूं मैं आपसे। इनकी अक्सरियत, ठीक है, अक्सरियत मींस अबव 90%, इट्स नॉट 60-40%। ठीक है, मौजज़ात के ये मुनकिर, ठीक है, जिन्नात को ये नहीं मानते। ठीक है, मिसाल के तौर पे इनसे पूछो भाई कि जिन का तो जिक्र है, आप जिनको भी नहीं कहते। मैं जिन का मतलब क्या है? जिन का मतलब है जो चीज नजर ना आए, ठीक है, जो चीज गायब हो। ठीक है, दरअसल उस वक्त जो है ना बद्दू जो होते थे वो छुपे रहते थे, वो छुपे होते तो नजर नहीं आते थे। अच्छा भाई, कुरान ने तो ये भी बयान किया है कि हमने इंसान को मट्टी से पैदा किया और जिन्नात को आग से पैदा किया। कह रहे नहीं नहीं नहीं, देखो तुम्हारा तो जिस्म जो है वो गोश्त पोश्त का बना, मट्टी से थोड़ी बना है। ठीक है, इसी तरह जिन्नात को भी जो है दरअसल आग से जो पैदा किया ये इस्तिआरा है, ये असल में बात नहीं है। उनका क्योंकि मिजाज जरा गुस्सीला था, गुस्से में ज्यादा रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे ना भाई, बद्दू थे, देहाती थे, हैं? तो जिन्नात जो है वो इसलिए उनसे कह दिया कि आखिर वो थे इंसान ही, ठीक है, वगैरह। एक बिल्कुल नया इस्लाम विद इन इस्लाम खड़ा कर दिया गया। और इनका खतरा क्यों ज्यादा है? ठीक है, मैं इनको ये नहीं कहता कि इनमें से सारे शर पसंद है। ठीक है, मैं इनमें से अक्सर को वो समझता हूं जो खुद इसका शिकार है, जो विक्टिम है themselves। और इसका नतीजा जो सबसे बड़ा खौफनाक निकलता है वो ये निकलता है कि ये एक किस्म के जोम का शिकार हो जाते हैं, यानी इल्मी जोम, इल्मी गुरूर, तकब्बुर। ठीक है, कि हमें मालूम है, यानी अगर आप उनसे कह देंगे ना कि आप मौजूदात पे यकीन रखते हो, उनकी हंसी निकल जाएगी। कह रहे इस जमाने में मौजूदात पे यकीन रखता है वगैरह। मिसाल दे रहा हूं, कोई शख्स जब किसी भी तरह के तकब्बुर में गिरफ्तार हो गया, खासतौर पे इल्मी तकब्बुर में, क्या उसकी इस्लाह हो सकती है? बड़ा मुश्किल काम है। वैसे तो अल्लाह के हाथ में हिदायत है, हम फिर भी पैगाम देते हैं, पहुंचाते हैं, ठीक है, लेकिन जो उसमें पक्के हो गए, ठीक है, वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और उनकी जबान पे बड़ा बड़े, आप कुछ अरसे अगर साथ रहे आप देख लेंगे, ठीक है, इखलाक नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन बहरहाल चलें, ये मैं शायद एग्जैजरेट कर जाऊं कि किसी का वाकई इखलाक बेहतर हो, तो इस चीज को स्किप कर देता हूं। लेकिन ये मामला जो है ना उनको दरपेश, इनके जो क्या कहना चाहिए, उलमा का अल्फाज सही होगा कि तहकीक निगार कहूं, कि जिनकी बुनियाद पर ये सारा मामला चल रहा है, क्योंकि इनकी इब्तिदा किसी ट्रेडिशनल उलमा के जरिए नहीं हुई है। ठीक है, ये वो मामला नहीं है कि देवबंदी, बरेलवी और अहले हदीस और ये सब कुछ के भाई उलमा के दरमियान इख्तिलाफ हो गया, एक ने यूं कहा, एक ने इस हदीस से इस्तिदलाल किया, हदीस को तो मानते ही नहीं, ठीक है, या कुरान की भी तफसीर नहीं, कोई बात नहीं। इनके जो उलमा हैं या इनके जो लीडर्स हैं, ठीक है, ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड उलमा है, ठीक है, who have no formal education, mostly, like largely mostly 99% I'm talking about, ठीक है, जितनों को मैं जानता हूं कमोबेश, ठीक है, इन्होंने खुद उठाया कुरान, खुद से वो करना शुरू किया, हदीस से बदजन हुए, नतीजतन आपस में भी इख्तिलाफात है। ठीक है, यानी जिस बात पे दूसरों को बुरा कहते हैं कि भाई हदीस के जैसे तुम आपस में इख्तिलाफ हो, आपस में भी कोई एक जो है सलात पर मुत्तफिक नहीं है। एक ग्रुप कहेगा कि जो सलात यूं है, दूसरा कहेगा सलात यूं है, एक कहेगा नहीं रोजा रखना चाहिए, दूसरा कहेगा नहीं रोजा तो तफरीक़ ही मनाफी है वगैरह। ठीक है, इनके बड़े बड़े लोग जो है ना गुजरे, उनके अंदर एक नाम है सर सैयद अहमद खान का, आप जानते होंगे सर सैयद अहमद खान को, कौन नहीं जानता। ठीक है, उनकी बड़ी खिदमात है, लेकिन मुल्की सतह पर अगर आपको मालूम हो तो सर सैयद अहमद खान ने एक तफसीर भी लिखी थी और बेशुमार किताबें लिखी थी, लेकिन एक किताब आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मुसलमानों ने वो किताबें जला दी और वो खत्म कर डाली। मेरे नजदीक ये दुरुस्त इकदाम नहीं था। ठीक है, ये तरीक नहीं है किसी फलसफे को खत्म करने का, उसका जवाब देना चाहिए था, लेकिन बहरहाल सही था, गलत था, जो भी बात थी, लेकिन इस हद तक का गुस्सा था मुसलमान को। ठीक है, मैंने उनकी जो तफसीर है उसका एक हिस्से का मुताला किया, तो सर सैयद अहमद खान है। ठीक है, फिर चकड़ालवी साहब, ठीक है, उनका भी मतलब एक और थे, वो बड़े मशहूर इंशा परदाज अल्लामा न्यास फतेहपुरी। ठीक है, उनकी किताब है, इनकी एक किताब मैंने पढ़ी मनो यज़दा के नाम से। ठीक है, और भी उनकी कई किताबें हैं। ठीक है, वो है इनके मौजूदीन में। फिर डॉक्टर कमरुज़्ज़मा हैं, डॉक्टर शब्बीर हैं, ठीक है, और बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, और मैंने इनमें से अक्सर का मुताला किया है। ठीक है, एक नाम जिसने इस बात को सबसे ज्यादा जोरों शोर से पेश किया और जो वाकई यानी इनके दरमियान अगर कोई इंटेलेक्चुअल था, ठीक है, तो वो एक नाम है, और यानी वो एक नाम ऐसा है कि जब उसकी बुराई में या उसको गलत साबित करने के लिए डॉक्टर इसरार अहमद ने पूरी वीडियो बनाई,
ٹھیک ہے, یہ پورا ایک لیکچر دیا, تب بھی وہ اس اعتراف پر مجبور ہوئے کہ بڑا ہی ذہین آدمی تھا, ٹھیک ہے, اور بڑا کمال کا انشا برداشت تھا, ٹھیک ہے, اور وہ نام ہے غلام احمد پرویز صاحب کا. غلام احمد پرویز صاحب, ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ ہی واز اے جینیس, ٹھیک ہے, he has so much research, he gave all the life. ہم آج کیا کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے 50 سال لگائے, انہوں نے بھی 50 لگائے, غلام احمد پرویز صاحب نے, ٹھیک ہے, بولنے میں ماہر, باتیں پہنچانے میں ماہر, بہت سی چیزیں آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں, لیکن جب دین کی تشریح پہ آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہی معاملہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. لیکن ایک طریق تو وہی ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ہم میں سے اکثر اپنا لیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ, اور بڑے ہے کو ذرا حلق سے نکال کے, ٹھیک ہے, کہ ذرا زور پیدا ہو اس کے اندر, ٹھیک ہے, اور بس یہ کافی ہو گیا. اور دوسرا طریق یہ ہے کہ ان کے دلائل کو جانا جائے, ٹھیک ہے, اور اس نیت سے جانا جائے کیا معلوم صحیح کہہ رہے ہو, دیکھ لیتے ہیں بھائی, اگر ہمیں حق پتہ ہے تو ہمیں کیا خوف ہے کسی بات کا. اگر ان کی بات آئے گی سامنے, ٹھیک ہے, اور اگر وہ حق سے خلاف ہے ہم جان جائیں گے. تو ان کے دلائل بڑے اسٹرانگ ہیں, ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بے وقوف لوگ ہیں. جیسے ایتھیزم کے اندر, یعنی ہم کہتے ہیں خدا پہ یقین نہیں رکھتا, لیکن ذرا ایتھیسٹ سے بات تو کر کے دیکھو, ذرا ریچرڈ ڈاکنز کی گاڈ ڈیلوژن پڑھو, ٹھیک ہے, ایک ایک دلیل جو آج تک خدا کی ایگزسٹنس کے بارے میں دی گئی ہیں اسکالرز, اس نے ایک ایک رکھ کے اس کا رد دیا, ٹھیک ہے, اور بھی کئی کتابیں, ٹھیک ہے, چارلز ہے اور کئی ایک اور ہیں. تو ان کا فلسفہ ہے, آپ کو اگر کسی کو تبلیغ کرنی ہے, پہنچانی ہے, آپ کو اپنے دشمن کو بھی جاننا پڑے گا. یہ تو پھر اسلام کے اندر بیٹھے ہیں اور اس چیز کے اندر وہ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ہم شیطان کو بھی تو جانتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا کہہ رہے ہیں ہم جانیں گے, ہم مانیں, دیکھیں گے کہ بھئی کیا وہ بات کہہ رہے ہیں. تو ان کی دلائل بڑے مضبوط ہیں. وہ دلائل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ وہ کیا کہتے ہیں اور اس کا جواب کیا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ کل کو ہم میں سے کسی کا ٹکراؤ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو ہمارے ذہن میں کوئی اشکال باقی نہ ہو انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر کہ جیسے عام مسلمان کہتے ہیں کہ اسلام کا دار و مدار قرآن اور سنت دونوں پر ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی بے مثال اور مربوط نظام تشکیل دیا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن لکھا بھی جاتا تھا, یعنی ایز اے پورا اس کی کاپیز تیار ہوئی, چاہے وہ مختلف اس کے اوپر ہو, لیکن لکھا گیا باقاعدہ. پھر حفاظ کی, یعنی ہزاروں کی تعداد میں حفاظ تیار کیے گئے. پھر 5 دفعہ وہ حفاظ جو ہے نا, وہ جب آپ مسجد میں آپ نماز دہرا رہے ہیں تب پڑھ رہے ہیں, تہجد میں پڑھ رہے ہیں تب پڑھ رہے ہیں, کوئی اور ہو رہا ہے قرآن, جہاں ذرا سی غلطی ہوئی, زیر زبر کی بھی غلطی ہے تو جی پکڑ میں آ جاتی ہے. ایسا مضبوط انتظام, ٹھیک ہے, کہ آج تک وہ نظام قائم ہے. آج بھی اگر ہمیں کوئی امام صاحب پڑھ رہے ہوں, ٹھیک ہے, اور ان سے جو ہے نا وہ آ کی جگہ ای کی آواز نکل جائے تو پیچھے تو فوراً آواز آئے گی سبحان اللہ, ٹھیک ہے, اور اس کی تصحیح کر دی جائے گی کہ دیکھیں بھائی آپ نے یہ غلط کیا. قرآن کی حفاظت کا ایسا مربوط نظام کہ مثال دیکھو, کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا بھی کوئی مجموعہ دے جاتے؟ یعنی یہ ان کی دلیل پیش کر رہا ہوں, میری بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو ہو سکتا ہے ابھی آپ کے دماغوں میں بھی کوسچن مارکس لگ جائیں, کیونکہ بہت سے آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے یہ آرگومنٹ, ٹھیک ہے, لیکن پیش کرنا ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کل کو جب واقعی ایسا معاملہ پیش ہو تو ہم یہ نہ ہو کہ کہیں ہم تو غلطی پہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو کوئی حدیث کا مجموعہ نہیں دیا گیا, پوری زندگی گزر گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. ہم جانتے ہیں کہ صحابہ سے بڑھ کر تو کوئی محبت نہ کرتا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, قرآن کی کاپیز لکھی گئی, باقاعدہ تیار ہوئی, سارا کچھ ہوا, ٹھیک ہے, حدیث کا کوئی مجموعہ نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, حدیث کا کوئی مجموعہ نہیں. دیکھ رہے ہیں پوری سلطنتیں بڑھ گئیں, ٹھیک ہے, فتوحات ہو رہی ہیں, سنہری دور, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان آئے, علی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب ندارت, کوئی حدیث کا مجموعہ نہیں. تابعین آئے, کچھ نہیں. اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا, چاہے وہ موتا سے امام مالک نے شروع کیا, وہ باقاعدہ حدیث کی کتاب نہیں تھی, لیکن بہرحال حدیث کا جو ایک سب سے مستند مجموعہ جس کو ہم کہتے ہیں, وہ آج سے 200 سال بعد شروع ہوا, یعنی رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200 سال بعد,
جسے ہم صحیح بخاری کے نام سے جانتے ہیں. سوالیہ نشان ہے بھائی. کتنی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں جی کربلا کے واقعات جو ہیں اس کا صحیح ہمیں پتہ نہیں ہے کیونکہ وہ اتنے عرصے بعد لکھے گئے. سب کہتے ہیں صحیح بخاری 200 سال بعد لکھی گئی, لیکن جینون ہے ریز جو وہ کر رہے ہیں باتیں, ٹھیک ہے تو مسلمان نہ یار, ہم ہماری درمیان سے اٹھے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں جاننا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے اس پر تحقیق کی اور اس کا جواب پایا, ٹھیک ہے, کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کا جواب کیا ہے اور قابل تشفی جواب ہے اس کا کہ نہیں ہے. اچھا, امام بخاری رحمت اللہ علیہ, ان کی عظمت سے کسی کو انکار نہیں ہے, ان کی علمی کارنامے سے کوئی انکار نہیں ہے کہ بھائی انہوں نے بڑی بڑی صحبتیں برداشت کی, لمبے لمبے سفر کیے, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے 6 لاکھ احادیث میں سے, یعنی جو اس کی ہسٹری موجود ہے ہمارے پاس وداؤٹ اینی کنٹراڈکشن, 6 لاکھ احادیث میں سے انہوں نے پوری ریسرچ کے بعد 6000 حدیث کو منتخب کیا, کم و بیش 6000, ٹھیک ہے, جسے ہم صحیح بخاری کے نام سے جانتے ہیں. انہوں نے صحیحین کہا کہ 6000 جو ہے نا میرے نزدیک صحیحین کے قابل ہے, تو میں ایسا صحیح بخاری میں شامل کر رہا ہوں. ویری گڈ, ٹھیک ہے, بہت بڑی خدمت. لیکن یہاں ایک سوال اور بھی تو پیدا ہوتا ہے کہ 6 لاکھ میں سے 5,94,000 کو ریجیکٹ کر دیا. کیا اتنی بڑی تعداد میں احادیث صحیح نہیں تھی؟ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منافقین کے زمانے میں بھی احادیث اخذ کی جا رہی تھی, ہو رہا تھا. ہمارے علماء نے بڑا کام کیا. ہمارے علماء نے اسماء الرجال کا فن بنایا, ٹھیک ہے. اسماء الرجال کیا ہے, ٹھیک ہے, اٹ از ٹو کلیکٹ دی بایوگرافیز آف آل دی ٹرانسمیٹرز, ٹھیک ہے, جو بھی ٹرانسمٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ان کی بایوگرافیز بنائی. اور بایوگرافیز یہی نہیں کہ صرف کرمنل ریکارڈ چیک کر لیا, کرمنل ریکارڈ تو بالکل ہی باہر. اگر آپ کا حافظہ کمزور تھا, ایک آدھ دفعہ بات بھول گئے تھے, آپ کی حدیث کمزور ہو گئی. حافظہ شارپ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, آپ کے حق میں یہ گواہیاں موجود ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, تب آپ کی گواہی یہ موجود, کیونکہ حدیث اس طرح پہنچتی ہے نا کہ فلاں نے فلاں سے کہا, فلاں نے فلاں سے کہا, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, ٹھیک ہے, یہ بات یوں پہنچ. ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ جو چین ہے, ٹھیک ہے, جو چین آف نیریشنز ہے, اس کے لیے اسماء الرجال کا فن بنایا گیا. یہ سوال پھر بھی باقی ہے, ٹھیک ہے, بہت عمدہ کام ہے, بہت اعلیٰ نوعیت کا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہے انسانی کام, ہے انسانی کام. انسانوں نے یہ بات اکٹھی کی, انسانوں نے یہ چیز پیش کی. تو پھر اس کے علاوہ بھی اور کئی باتیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ میں ابھی آپ سے بول رہا ہوں, آپ سب سن رہے ہیں مجھے, جیسے ہی میں اپنی بات مکمل کروں, میں آپ سے ادھر سے پوچھنا شروع کروں, ہاں میں نے کیا کہا, آپ سب کی باتوں میں اختلاف ہوگا. ایسا ہی ہوگا, باوجود اس کے کہ مجھے یقین ہے آپ توجہ سے سن رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بات بڑی الارمنگ ہے, ٹھیک ہے, اور ان کا یہ جو پوائنٹ ہے یہ بڑا خطرناک نوعیت کا ہے. اچھا, پھر کچھ ایسی بھی باتیں موجود ہیں جو ہماری احادیث کے اندر موجود ہیں, اس کی ایکسپلینیشن موجود ہے, لیکن وہ اس کو کوٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک حدیث کچھ یوں موجود ہے کہ مسجد نبوی میں کچھ صحابہ جو ہیں وہ کچھ لکھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی کیا لکھ رہے ہو, تو بتایا کہ بھائی ہم آپ کی احادیث لکھ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریکارڈ کو ضائع کروا دیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کی دلیل موجود ہے. بہت سارے علماء نے اس کو بیان کیا باقاعدہ سے کہ بعد میں اجازت دی گئی اس کی. وہ زمانہ چونکہ نزول قرآن کا تھا, ٹھیک ہے, تو نزول قرآن اور حدیث آپس میں گڑمٹ نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو کہ لکھنے والے جو ہیں اس کی تمیز نہ رکھ سکیں, اس لیے پریکاشن میجر کے طور پہ, ٹھیک ہے, وہ وقتی پابندی تھی جو بعد کی احادیث سے ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی, لکھوایا بھی, ٹھیک ہے, چند ایک چیزوں کو, لیکن باقاعدہ جو ایک مجموعہ ہوتا ہے جس طرح سے پہنچتا ہے. اچھا, پھر یہ بھی تو سوچے نا کہ ایک دین کی بات ہو رہی ہے بھائی, قرآن کیا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دے دیا تھا؟ ایسا نہیں ہوتا نا, ساری امت کو ٹرانسفر ہوا ہے, ٹھیک ہے, پورے سب کو حفظ کرایا جاتا تھا, سب ایک دوسرے, جتنے بھی گروپ اس وقت مسلمان ہوتا تھا سب جانتے تھے کہ بھائی فلاں آیت کی ریویلیشن ہوئی, ٹھیک ہے. حدیث کے معاملے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی فلاں صحابی نے سنا, ٹھیک ہے, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے, حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے.
ٹھیک ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک پلر دین کا, یعنی قرآن اور سنت دونوں کو پلر کہا جا رہا ہے, ایک پلر کے بارے میں تو یہ معاملہ ہے قرآن کا کہ سارے سب کو دیا جا رہا ہے, ایسا اس کی حفاظت, دوسری طرف یہ معاملہ ہے کہ کسی ایک کو بتا دیا, وہ پہنچ گئی تو پہنچ گئی بات. بہت سی حدیث ہے جو نہیں پہنچی ہوں گی ہم تک, ٹھیک ہے, یا جو ہم نے جو ٹرانسمیشن بنائی ہے اس کے اندر کچھ بات ہوئی ہوگی. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں جس کے نتیجے کے طور پر وہ احادیث کو کلیتاً ریجیکٹ کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو اپنے آپ میں بہت بڑی گمراہی. ٹھیک ہے, شیطان بڑے بڑے چنگل بناتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں وہ آرگیومنٹس جو اتنے اسٹرانگ ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ اگر انبائسڈ ہو کے سوچیں گے تو آپ کے دماغ میں آئے گا کہ یار یہ باتیں تو جو ہیں بڑی خطرناک سی ہم نے نہیں سوچی. ٹھیک ہے, بھلے آپ یہ سوچنے لگے لاہور والا قوت عظیم کیا کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ کوئی بات کرنے کی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ وہ دلائل ہیں جو شیطان سکھاتا ہے یا جو انسان کے دماغ میں پیدا ہوتے ہیں, اور اس کے جوابات ہمیں تلاش کرنے ہیں تاکہ ہم اپنے بھائیوں کو اس کی طرف راغب کر سکیں, اپنی آپ کو تیار کر سکیں. کل ہم اس فلسفے پر ٹکرائیں تو ہم اس طرف راغب نہ ہو جائیں. میں ایک آدمی کو جانتا ہوں, داڑھی تھی, بھائی سے بڑی داڑھی تھی, شیو کر لی اس نے. ٹھیک ہے, انکار حدیث, پریکٹسنگ 5 وقتہ نمازی, اسی فلسفے کے تحت ضروری ہے کہ میں بیان کروں. ٹھیک ہے, بڑا سوچا میں نے کہ نہیں کروں, ٹھیک ہے, یہ بات نہ کہوں, لیکن ضروری ہے کہ یہ بات آپ تک پہنچے اور آپ اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. چلیں اب اس کے جو ہے نا جواب کی جانب آتے ہیں. دیکھیے, بات دوبارہ سے وہیں سے آغاز کر رہے ہیں کہ قرآن اور سنت دونوں پر دین کی بنیاد ہے, یہ ہمارا دعویٰ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف بائسڈ رویہ ہو, یعنی قرآن کی حفاظت کو تو ایسا مربوط نظام ہو کہ ساری پوری تمام امت تک پہنچ رہا, ٹھیک ہے, سارے پر, اور سنت کے بارے میں یہ ہو کہ کوئی مجموعہ ہی نہیں تھی. لیکن جب آپ اس کو باریکی سے دیکھتے ہیں تو آپ پر بڑی باتیں واضح ہو جاتی ہیں. آپ جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو احادیث 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈڈ دکھتی ہیں. یہ میری اپنی ٹرمز ہیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن علماء سے مختلف اس میں بیان کرتے ہیں. لیکن چونکہ میں نے خود سے دیکھی تھی تو جو مجھے پسند آئی وہ میں نے بتا دی. اس میں کوئی یعنی دینی ٹرمینالوجی نہیں ہے, تو میں وضاحت کر رہا ہوں. 2 طرح کی احادیث آپ کو ملیں گی. ایک کو میں کہتا ہوں احادیث اجتماعی, ٹھیک ہے, اور ایک کو میں کہتا ہوں احادیث انفرادی. احادیث اجتماعی کون سی ہیں؟ یہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لازمی تقاضا ہے. یہ جو ٹرانسمیشن آف نالج ہے یہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی ایک صحابی کو بتا دی گئی. یہ بالکل منومن اسی انداز میں پہنچی ہے جس صورت میں قرآن پہنچا. کیسے؟ نماز قائم کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بتایا, پورے معاشرے میں نماز قائم کی, خود امامت کرائی, 5 وقت امامت کرائی, نوافل پڑھائے, طریق بتایا, پوری سوسائٹی تک وہ پیغام اسی طریقے سے پہنچا جس طریقے سے قرآن کو حفظ کر لیا جاتا تھا, اس طرح سے وہ طریق حفظ ہو گئے. بھئی آج اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ عرفان بھائی آپ نے کہاں سے سیکھی نماز, ٹھیک ہے, آپ نے جب نماز سیکھی ہوگی کتاب سے نہیں سیکھی ہوگی, آپ کو آپ کے والدین نے سکھائی ہوگی یا مولوی صاحب نے سکھائی ہوگی. ایسا ہی ہوا ہے. سوسائٹی ٹو سوسائٹی ٹرانسفر ہو رہی ہے. آج اگر کوئی نماز کی کتاب نہ ہو, کوئی حدیث کا ریکارڈ نہ ہو, تب بھی چونکہ یہ سوسائٹی ٹو سوسائٹی ٹرانسمیشن ہوتی آئی ہے تو ہمیں نماز کا طریقہ تھا. روزہ سال میں 30 دن بھی رکھ کے دکھایا, نوافل کے بھی روزے رکھ کے دکھایا, کس وقت افطار کرنا ہے, کس وقت سحری رکھنی ہے, ساری باتیں معاشرے میں قائم نہیں. تو یہ سوال اپنے آپ میں فتنہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یار یہ تو ہم راوی کی صحت پر کس طرح سے بنے. پھر راوی کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. راوی کا معاملہ تو باقی باتوں میں پیدا ہو سکتا ہے, لیکن جو دین کے بنیادی احکام ہیں اس کی جانب تو آؤ کم و بیش. نماز ہو گیا, روزہ ہو گیا, حج, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ لاکھ سے بڑا مجمع کر کے دکھایا, مناسک حج دکھایا. سوسائٹی ٹو سوسائٹی ٹرانسمیشن ہے. زکات کا نظام قائم کیا, اینڈ سو آن. ٹھیک ہے.
اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے لیکن سنت کے ذریعے ہم تک ٹرانسمٹ ہوئی ہے. اور یہ جو انکار حدیث کے فلسفے سے متاثر ہیں وہ بھی ان کی اتباع کرتے ہیں. یعنی چاہیے تو یہ نا کہ بھئی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حدیث تو کچھ ہے ہی نہیں تو اب آپ کچھ نہ کریں. ختنہ سب ختنہ کرواتے ہیں, آپ کو چاہیے اب اپنے بچوں کی ختنہ نہ کروائیں اگر کیا کہتے ہیں آپ منکر حدیث ہیں, کیوں قرآن میں تو کہیں نہیں. اپنے پرائیویٹ ہیئرز کو کاٹنا کہیں نہیں. نماز جنازہ کا پڑھانا کہیں نہیں. تو یہ سوسائٹی ٹو سوسائٹی ٹرانسمیشن ہوئی ہے, یہ اتباع رسول ہے. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو, ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ وہ وقتی طور پہ تھا, ٹھیک ہے. دے میک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک a mere postman who brought a big book and gave it to them, that's it. اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. لیکن جیسا کہ میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو بنیادی احکام ہے یہ تو پورے کے, اور یہی فرض ہے, باقی جتنی بھی احکام ہیں ٹھیک ہے وہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجے میں داخل ہے. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. بھائی میں اپنے والد سے محبت کرتا ہوں, میرا دل چاہتا ہے کہ وہ جیسا سوٹ پہنتے ہیں ویسے میں بھی پہنوں, وہ جیسے کھڑے ہوتے ہیں میں بھی کھڑا ہوں. اگر میری محبت سچی ہے ٹھیک ہے. وہ ایک پنجابی شعر ہے نا, وہ ہے تو پتہ نہیں اس مناسبت سے کہ نہیں, کہ رانجھا رانجھا کرتے میں آپ پہ اب رانجھا ہوئی, مینو ہیر نہ آکھو کوئی, رانجھا ہی مینو آکھو ہیر نہ آکھو کوئی, مجھے کوئی ہیر نہ پکارے, میں تو محبوب کے اس میں اتنا محبوب کی اس میں چلی گئی کہ میں محبوبی کا پڑھتا ہو گئی, مجھے بس وہی اسی نام سے پکار. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہے نا, ان سے بڑا محبوب کون؟ ان کی ادائیں نہیں اپنائیں گے کیا؟ ہیں اپنے بچے کو چاہیں گے آپ جیسا بن جائے, خود نہیں چاہیں گے کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بن جائے. یہ حب رسول کا تقاضا ہے. کوئی عالم یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ نے 3 گھونٹ کی جگہ جو ہے وہ 1 گھونٹ سے پانی پی لیا تو آپ کو گناہ ملے گا. ثواب ملے گا اگر آپ 3 گھونٹ سے پییں گے, کیونکہ آپ اتباع رسول کر رہے ہیں, تعلق پیدا کر رہے ہیں. یہ حب رسول کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں دعا پڑھتے تھے, ہر کام کے لیے دعا تھی. غسل خانے جا رہے ہیں تو دعا ہے, ٹھیک ہے, گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے, گھر سے نکل رہے ہیں تو دعا ہے, مسجد میں جا رہے ہیں تو دعا ہے, غسل کی دعا ہے, حتیٰ کہ بیوی سے مباشرت کی دعا ہے. ٹھیک ہے, آپ وہ دعا پڑھتے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے, نہیں پڑھتے تو گناہ نہیں ملتا. نہیں پڑھتے تو گناہ نہیں ملتا, لیکن پڑھتے ہیں تو ثواب ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے محبوب کی اداؤں کو اپنے اندر داخل کر رہے ہیں. تو ضروری ہے کہ ہم اس حصے پر بھی عمل کریں جو کہ حدیث انفرادی, یہ آپ پر حدیث انفرادی کی صورت میں پہنچی ہے. ٹھیک ہے, کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ادا کرتے دیکھی کہ بھائی وہ داہنے ہاتھ سے چل رہا, انہوں نے رپورٹ کر دیا. لیکن یہ دین کی بنیاد نہیں تھی, اور کوئی عالم نہیں کہہ رہا ہے بات کہ اگر آپ داہنے ہاتھ کی طرف سے جگہ کے بائیں ہاتھ سے چلے گئے تو آپ اسلام سے خارج ہیں. نہیں, گناہ بھی نہیں ہے, لیکن کریں گے تو ثواب ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اپنا رہے ہیں. مگر جو پہلا حصہ ہے حدیث اجتماعی, اس کی کیوں منکر ہو جاتے ہو میاں؟ یہ سوال آپ پوچھیے ان سے جب بھی آپ کی بات ہو. یقین جانیے ان کے پاس جواب نہیں ہے, وہ آئیں بائیں شائیں ضرور کریں گے. اچھا, اگر یہ پوری ٹرانسمیشن ہوئی تھی, آج اگر مثال کے طور پہ جمہوریت قائم ہے, ہم جانتے ہیں آج جمہوریت کا نظام پلٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور کوئی اور فلسفہ غالب ہو جاتا ہے, یا کوئی آج ایک پریکٹس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو پورے ہو سکتا ہے ثقافتی نوعیت کی, مہندی کی پریکٹس ہے. مہندی کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا کہ مہندی ہو رہا ہے, مہندی کے فنکشن ہو رہے ہیں. آج کوئی جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے اور مہندی کا فنکشن نام و نشان مٹ جاتا ہے اس کا, آج سے 100 سال بعد اس کا نام و نشان نہیں رہتا. لیکن مورخین کے قلم میں تو وہ باقی رہے گی نا. ایسا ہوگا نا, کوئی نہ کوئی تو اس کا ریکارڈ ملے گا کہ ہاں ایک چیز تھی جو پلٹ گئی. کیسے ممکن ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا محفوظ ہو آپ کے پاس؟ وہ باتیں بھی جو شاید کوئی بادشاہ یا کوئی جو اپنا لکھوانا چاہے ہسٹری وہ کبھی نہ لکھوانا چاہے, وہ باتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکارڈڈ ہے. ہر بات ریکارڈڈ ہے. ٹھیک ہے, کوئی
کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی, کوئی چیز ہوئی, کوئی واقعہ آپ, ہر چیز ریکارڈڈ, چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل. پورا صلات کا نظام پلٹ گیا, اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں. تو یہ گمراہی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں یہ جاننا ہے کہ حدیث انفرادی اور حدیث اجتماعی میں فرق ہے. پھر دیکھیے جو میں نے آپ کو اسماء الرجال کے فن کی طرف توجہ دلائی تھی, ہمارے اکابر نے بڑا اہم کام کیا. ٹھیک ہے, اس کی کیٹیگریز بنائی ہے انہوں نے یہ نہیں کیا کہ تمام احادیث ہے, انہوں نے کہا جی یہ صحیح ہے, ٹھیک ہے, لائک ساؤنڈ ہے, ٹھیک ہے, یہ حسن ہے, ٹھیک ہے, ویری گڈ احادیث کے اندر آ گئی وہ, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے یہ ضعیف ہے, ٹھیک ہے, یہ ویک ہے, ویک نیریشن ہے, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے موضوع حدیث جو ہے وہ کہتے ہیں فیبریکیٹڈ کو, یعنی فیبریکیٹڈ گھڑی ہوئی جھوٹی احادیث کو بھی کلیکٹ کیا. موضوع فیبریکیٹڈ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, شیخ البانی نے رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ پوری کتاب اس پر ہوتا ہے, جس میں ساری انہوں نے کہا کہ یہ موضوع, ان کے بڑا مشکل سے اور عربی لفظ یاد نہیں ہے مجھے اس کتاب کا. شیخ البانی نے ہی, ٹھیک ہے, اور بھی بہت سے نے کام کیا, صحیح بخاری پہ تنقید کی ہے اور صحیح بخاری کی کچھ احادیث کو نکال کر الگ کر دیا ہے کہ یہ صحت کے حساب سے درست نہیں. اور علماء کے ہاں انہیں اس بات کی جو ہے وہ تصدیق حاصل ہے کہ ہاں انہوں نے اچھا کام کیا. تو یعنی اگر علمی نوعیت کا کام ہو رہا ہے حدیث پہ تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن جو دین کی بنیاد ہے وہ نہیں ہلنی چاہیے. جو آپ کی نماز, آپ 5 پلر ہے نا بھائی, وہ جبرائیل علیہ السلام کی حدیث کسے نہیں معلوم کہ ایک صحاب جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی, ٹھیک ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے, صحیح بخاری میں, جگہ جگہ کوٹ ہوتی ہے متفقہ الیہ حدیث, شیعہ سنی میں بھی متفقہ, ٹھیک ہے, یعنی باقی تمام میں بھی متفقہ, پوری طریقے سے متفقہ. اس میں یہ حدیث کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہیں, تمام صحابی موجود ہیں, ایک صحاب آتے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ جی ایک صحاب آتے ہیں بڑی عمر کے, ٹھیک ہے, ان کی سفید داڑھی ہے, سفید انہوں نے پورا کپڑے پہنے ہوئے, ٹھیک ہے, اور وہ بھیڑ میں داخل ہوتے ہیں اور بھیڑ کو چیرتے ہوئے جاتے ہیں اور سیدھے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, اس طرح سے کہ ان کے گھٹنے گھٹنوں سے ملے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زانوں میں. حضرت عمر کا مزاج آپ کو پتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے باقاعدہ اپنا امپریشن لکھا, مجھے غصہ آیا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے, کس طریقے سے اس طرح آگے. لیکن وہ شخص کو نہ تو کوئی پہچانتا تھا, چھوٹا سا قبیلہ تھا, مدینہ کی بستی تھی, سب ایک دوسرے کو جانتے تھے, ٹھیک ہے, کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا, اور نہ ان کے چہرے پر اور بالوں پر مٹی کے نشان تھے, یعنی وہ سفر کر کے بھی نہیں آیا تھا, بھائی صحرا میں سفر ہوگا مٹی ہوگی نا, بالکل صاف شفاف نہایا دھویا ایک آدمی سامنے بیٹھے ہیں بڑی عمر کے, اور آتے ہی پوچھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, بتائیں اسلام کیا ہے, بتائیں اسلام کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, اسلام 5 چیزوں کا نام ہے, اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ, صلاۃ, صوم, زکات, حج. تو ان حضرت عمر بتاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ جو صاحب سامنے بیٹھے تھے, انہوں نے کہا صدقت, آپ نے سچ کہا. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پھر غصہ آیا, کیسا طالب علم ہے, سوال بھی خود ہی پوچھتا ہے, تصدیق بھی ایسے کر رہا ہے جیسے یہ ٹیچر ہو, ٹھیک ہے. پھر یہ حدیث ایک طویل ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے, ٹھیک ہے, پوری تفصیل ہے, وہ لمبی حدیث ہو جائے گی پوری, ٹھیک ہے, وہ بیان کی. اس کے بعد وہ اٹھے اور اسی طریقے سے بھیڑ چیر کر چلے گئے, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جانتے ہو کہ یہ کون ہے, تو پوچھا صحابہ نے کہ نہیں, اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہے جو انسانوں کے روپ میں تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے, تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو کہتے ہیں ہم نے گھوڑے دوڑائے, ہم بھاگے کہ ان کو کہیں سے جا کر ڈھونڈ نکالے, کوئی اتا پتا. ٹھیک ہے, اسلام 5 چیزوں کا نام ہے, نماز, روزہ, حج, زکات. یہ جو جتنے بھی چل رہے ہیں نا, یہ اسلام سے باہر, وہ اسلام سے باہر, یہ منافق, یہ کافر, یہ مرتد, یہ فاسق, یہ فاجر, ٹھیک ہے, یہ جو چل رہے ہیں, یہ جو دکانیں کھولی ہوئی ہیں ہم نے, یہ 5 چیزیں ہیں. یہ اس ڈیفینیشن کے علاوہ پورا قرآن پڑھ جائیے, پورے احادیث کے ذخیرے کو دیکھ لیجئے, اگر کوئی بات اس کے علاوہ پتہ چل جائے تو میری بھی نالج میں اضافہ کیجیے. اسلام کی ڈیفینیشن یہ 5 چیزیں ہیں. اور دین سکھانے آئے تھے جبرائیل علیہ السلام, دین سکھانے آئے تھے مسلمانوں کو. تو یہ ڈیفینیشنز تھیں. دس از ناٹ دا ویگ ڈیفینیشنز, ٹھیک ہے, کہ کوئی ترغیب دی جا رہی ہو, نہیں, جو یہ کام 5 کرتا ہے, ٹھیک ہے.
تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے یہ انکار حدیث میں جو مبتلا ہمارے بھائی ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچے کہ بھائی ٹھیک ہے تم اگر نیریشن سے کم از کم اس 5 پہ آ جاؤ, ٹھیک ہے ان 5 پہ تو آؤ, پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی توفیق دے گا, ٹھیک ہے تمہارے چہرے پر سنتیں بھی سجیں گی, ٹھیک ہے مسواک بھی تمہارے پاس آئے گی, ٹھیک ہے تمہارے اٹھنے بیٹھنے بات کرنے میں ہر چیز میں انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا سکوں, آپ سب کو بھی اس بات کی توفیق دے. سب کا آپ کا بہت شکریہ سننے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا, ایک بنیادی بات جو انکار حدیث کے متعلق ہے وہ میں پہلے بیان کرنا بھول گیا ہوں, وہ یہ ہے کہ ان کا طریقہ واردات کیا ہے, یعنی یہ کس بات کو بنیاد بنا کر وہ نتائج نکالتے ہیں جن نتائج پر یہ آج ہیں. تو ان کا معاملہ یہ ہے, اور آپ ان سے بات کریں گے تو یقین جانیے یہ بڑے امپریسو ہوں گے, ٹھیک ہے. یعنی مجھے اس بات پر کوئی اچنبھا نہیں ہوگا کہ ہم میں سے کوئی ان سے بات کرے اور وہ کہے یار یہ تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, کیونکہ ان کا طریقہ واردات جب یہ بات کریں گے تو دے ساؤنڈ ویری انٹلیکچوئل, بٹ اگر آپ ان کو صحیح سے دیکھیں گے, if you judge them profoundly you will come to the conclusion that they don't have the legs to stand upon. ٹھیک ہے. ان کا طریقہ واردات کیا ہے, یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہر لفظ جو ہے وہ اپنے روٹ ورڈ سے نکلتا ہے, یعنی ہر لفظ کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے جس سے وہ پھوٹتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں محمد نکلا ہے لفظ حمد سے, حمد کے معنی تعریف کرنے کے, جس کی تعریف بیان کی, حمد سے نکلتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بتاتے ہیں کہ بھئی فلاں روٹ ورڈ سے فلاں مادہ لفظ سے یہ لفظ وقوع پذیر ہوا, اس کے یوں معنی ہوئے, یہ اس طرح سے رائج ہوا تو اس کے یہ معنی نکلتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ اپنی بنیاد رکھتے ہیں. مثال کے طور پر صلاۃ کے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ صاد لام واو سے نکلا ہے, ٹھیک ہے. سلو جو ہے اس کا جو ہے وہ روٹ ورڈ ہے یا اس کا مادہ لفظ ہے, اور اس کے معنی پیچھے چلنے کے. تو یہ تو بھائی دراصل جب ایک گورنمنٹ قائم ہوتی ہے اور جب ایک حکومتی نظام قائم ہوتا ہے تو اس میں پیچھے چلنے کے نام کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے ایک اور معنی جو ہے نا وہ کمیونیکیٹ کرنے کے بھی ہیں, ٹھیک ہے. اسی لیے دیکھیے آپ کہ جب آپ آج بھی سعودیہ جاتے ہیں تو وہاں پر جو ٹیلی فون ایکسچینج ہے اسے الصلاۃ کہتے ہیں, نظام الصلاۃ, ٹھیک ہے. تو یہ تو کمیونیکیشن تھی, دے کمیونیکیٹ ایچ ادر. بھئی اذان کیا ہے, اذان تو بلانے کو کہتے ہیں نا, یہ روٹ ورڈ سے نکلا ہے, بلانے کو کہتے ہیں. اناؤنس کیا جاتا تھا بھئی میٹنگ ہو رہی ہے, کم آن گیٹ ٹوگیدر, ٹھیک ہے. تو یہ وہ طریقہ واردات ہے. اچھا جب یہ بیان کرتے ہیں تو بات درست ہوتی ہے اپنی اصل میں کہ واقعی اس مادہ لفظ کا تو یہی معنی ہے. آپ کوئی بھی ڈکشنری کھول کے دیکھ لیں, ان کے اپنے علماء کی نہیں لکھی ہوئی, آپ اپنے علماء میں بھی دیکھیں گے تو وہی معنی نکلتے ہیں. تو آدمی چکرا جاتا ہے کہ یار یہ معاملہ کیا ہے, یہ بیان تو بڑا صحیح کر رہے ہیں, لیکن ذرا سا غور کریں تو بات واضح ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ آپ کیا کسی لفظ کی حقیقت تک صرف ڈکشنری سے پہنچ سکتے ہیں؟ میرے نزدیک نہیں. کیسے؟ مثال کے طور پہ آج میں ایک کتاب لکھتا ہوں اور اس کتاب میں لکھتا ہوں کہ میں یہ ٹی وی دیکھتے ہوئے شوربا کھا رہا ہوں, میں ٹی وی دیکھتے ہوئے شوربا کھا رہا ہوں. آج سے 100 سال بعد اس ٹی وی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے, شوربا بھی اپنے معنی کھو دیتا ہے. اب کوئی جینیس ہوتا ہے, وہ میری کتاب اٹھاتا ہے, تو کہتا ہے یہ دیکھیے جناب یہ لفظ ہے ٹیلی ویژن. ٹیلی کا مطلب ہوتا ہے دور اور ویژن کا مطلب ہوتا ہے نظارہ. تو عظیم دراصل دور کا نظارہ دیکھ رہا تھا. شوربا کھاتے ہوئے. اور شوربا, شور دراصل فارسی کا لفظ ہے. شور کا مطلب ہوتا ہے نمک اور با کا مطلب ہوتا ہے پانی. تو وہ دور کا نظارہ دیکھ رہا تھا اور نمکین پانی کے سامنے بیٹھا. یہ عقل کی بات ہے؟ یہ عقل کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ لسانیات کی بحث کے ذریعے کسی لفظ کے معنوں کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. اگر آپ نے جاننا ہے کہ صلاۃ کے کیا معنی ہیں, اگر آپ نے جاننا ہے کہ صوم کے کیا معنی ہیں, اگر آپ نے جاننا ہے کہ جن کے کیا معنی ہیں, اگر آپ نے جاننا ہے کہ ملائکہ کے کیا معنی ہیں, تو آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا ان الفاظ کے ساتھ جن پر نازل ہو رہا تھا, ان افراد نے ان الفاظ کو کس طرح سے سمجھا.
یعنی وہ عقلمند صاحب جنہوں نے میرے ٹیلی ویژن کو دور کا نظارہ بنایا تھا، اگر وہ ذرا زحمت کرتے اور میرے دور میں جھانک کر دیکھ لیتے کہ عظیم کے دور میں لوگ ٹیلی ویژن کسے کہتے تھے، تو انہیں اس بارے میں کوئی ابہام، کوئی اچھمبا، کوئی مخمسہ، کوئی مشکل پیش نہیں آتی کہ ٹیلی ویژن تو دراصل ایک الیکٹرانک ڈیوائس کو کہتے ہیں جس کے اندر کچھ سگنلز آتے ہیں اور کچھ ٹی وی چینلز نظر آتے ہیں. کوئی معاملہ نہیں ہے. تو انہیں لسانیات کی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ان کا پورا آرگیومنٹ، جب بھی آپ ان سے بات کریں گے کہ بھئی یہ لفظ کے معنی آپ نے لیے کہاں سے، فوراً ڈکشنری کھول کے لے آئیں گے. ٹھیک ہے، لغت. اور جب بات کریں گے تو ایسا لگے گا کہ جیسے سارا علم انہی کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اور بات بڑی درست لگے گی کہ بھئی یہ اس لفظ کی ہسٹری یہ ہے، یہ دراصل سب سے پہلے جو ہے وہ عبرانی زبان میں استعمال ہوا تھا، وہاں سے اس نے عربی میں اپنے معنی اختیار کیے، عربی سے یہاں پہنچا اور اس لفظ سے جو ہے نا یہ یوں معنی نکلے اور یوں معنی، تو اس وجہ سے میں یہ معنی کہتا ہوں. بھیا آپ نے تحقیق کر کے اس لفظ کی بننے کی جو مراحل ہیں وہ تو آپ نے بتا دیے، لیکن کیا آپ اس سے قرآن کا مدعا ظاہر کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. قرآن کا مدعا جاننے کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ جانیں کہ اس لفظ کو بولتے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کن الفاظ میں سمجھا، کن معنوں میں، اور ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اس کو کس معنوں میں لیا. تو انشاءاللہ اگر آپ اس بات کا دھیان رکھیں گے تو یہ جتنے بھی ان کی بحث مباحث ہیں یہ آپ کو متاثر نہیں کر پائیں گے، اور آپ جان لیں گے کہ ان کی اس اپروچ میں کس قدر کھوٹ ہے. جزاک اللہ خیر. کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، ورنہ میرے پاس ایک سوال ہے سب سے پہلے. عظیم بھائی میرا سوال ہے آپ سے. جی بھائی. آپ نے بیان فرمایا کہ ہم سب کو سب کی بات سننی چاہیے، تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ہمیں بغیر قرآن کو سمجھے ہر فرقے کی یا ہر عالم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ کیا عام بندہ ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کو فالو کیے بغیر؟ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہم نے اچھی باتیں پک کرنی چاہیے ہر کسی کی سن کے، چاہے وہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہوں، کسی بھی فرقے کے ہوں یا منکر حدیث ہی کیوں نہ ہو کوئی، ہمیں سمجھنی چاہیے ان کی بات کہہ کیا رہے ہیں. کیا عام بندہ اگر ان کی بات سمجھنے جائے گا کیا وہ ڈفرینشیٹ کر کے صحیح راستے پہ رہے گا یا وہ بھٹک سکتا ہے؟ آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں، اور شاید میرے کہنے میں غلطی ہو گئی ہو، لیکن ایسی بالکل بات نہیں ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنی تربیت کیے بغیر اس میدان میں کود پڑا. ٹھیک ہے، ہر چیز کے درجات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ممکن کہ آپ جو ہے وہ پروسیس کو شارٹ کٹ کر دیں. نیور شارٹ کٹ دا پروسیس. ٹھیک ہے، اور جب آپ دین کی بات کریں گے، جب اسلام کی بات کریں گے، تو آپ کے پاس قرآن مجید وہ میزان ہے. قرآن اپنے آپ کو کہتا ہے میں میزان ہوں، تول کے بتانے والی کہ کون سی چیز ٹھیک ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، قرآن اپنے آپ کو کہتا ہے میں فرقان ہوں، فرق کر دینے والی کہ کون سی چیز درست ہے اور کون سی چیز غلط ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن کی جانب جائے بنا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی میں بائبل پڑھ لوں صرف، ٹھیک ہے، یا میں فلاں جو جتنے جو اختلافات چل رہے ہیں وہ سارے ان کے مطالعہ کر لوں، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، اپنے آپ کو بھٹکانے والی بات ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو قرآن کا طالب علم ہونا ہے، احادیث کا طالب علم ہونا ہے. میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اپنے آپ کو برانڈڈ نہ کر لیں کہ جی میرا عالم، میرا مسلک، بس میرا فرقہ جو ہے وہ جنتی ہے. ٹھیک ہے، اور بس یعنی ہر بندے نے اپنا یہ اسلوب اختیار نہ کریں. ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس قرآن کی بنیادی تعلیم پہنچ چکی، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ تک اگر کوئی دوسری باتیں پہنچتی ہیں، آپ وہ دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھیں، سوال کریں، انکوائر کریں، قرآن کی کسوٹی پر پرکھیں. ٹھیک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ ڈیسیجن لیں. تو جزاک اللہ. بیسکلی پرائمری قرآن ہے، اس کے بعد آپ علم حاصل کریں. ایگزیکٹلی، کوئی دو رائے نہیں. جب 6 لاکھ میں سے 6000 احادیث کو چنا گیا، اس میں سے بھی اب کیا کرائٹیریا ہم ڈیفائن کرتے ہیں؟ جیسے آج کل ٹرم بہت مشہور ہے ضعیف الاعتقاد یا ضعیف حدیث، تو ان کا کیا کرائٹیریا لوگوں نے یا علماء نے بتایا؟ وہ ضعیف حدیثوں کو ہم کیسے الگ کر سکتے ہیں کہ یہ ضعیف ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب میں نے وہ انڈیکیٹ کیا کہ جو ان کا استدلال ہوتا ہے، یعنی جو اس وقت منکرین حدیث ہیں، ان کا استدلال یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ احادیث میں سے کم و بیش صرف 6000 احادیث کا انتخاب کیا، اور اس کا مطلب یہ کہ 5,94,000 احادیث کو انہوں نے شاید اس قابل نہ سمجھا کہ وہ صحیحین میں شامل ہو سکے. تو یہ صحیح بخاری ہے، دیکھیں صحیح اتھینٹک حدیث. ٹھیک ہے، تو یہ 6000 جو ہے نا، اس میں تو ضعیف کا سوال ہی نہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو بیان کر دوں گا کہ ضعیف کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو 6000 احادیث تھی یہ صحیح میں شامل کی گئی ہیں، اس کو اتھینٹک سمجھا گیا. ٹھیک ہے، ان 5,94,000 کو انہوں نے فیبریکیٹڈ نہیں کہا.
ठीक है, मौजू नहीं कहा, ठीक है, बल्कि उन्होंने कहा ये सही में जो है ना, जो जिस पर मुझे पूरा इत्मीनान हासिल हो गया, ठीक है, 100% इत्मीनान हासिल हो गया, ठीक है, उनकी तहकीक के मुताबिक उन्होंने उस चीज को रख दिया। और वो तहकीक उन्होंने अपनी पसंद नापसंद पर नहीं की, ठीक है, यानी जैसे मैंने बयान किया कि इस्माउल रिजाल का जो एक फन है जो मुसलमानों ने तरतीब दिया है, वो हिस्ट्री में एक बड़ा मकाम रखता है अपने अंदर। इस्माउल रिजाल के फन में आप ये जानते हैं कि जितने भी ट्रांसमीटर हैं उनका क्या इखलाक था, ठीक है, क्या वो किसी मेडिकल प्रॉब्लम में तो नहीं थे, कहीं उनको याददाश्त का तो मसला नहीं था, कहीं कोई इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं रहा है, ठीक है, जहां जरा सा भी यानी उस पूरी चेन के अंदर के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने सुना, इन्होंने इनसे सुना, इन्होंने इनसे सुना, तो ये जो 5-6 आदमियों की जो भी चेन बनी, ठीक है, इसमें से एक एक की बायोग्राफी देखी जाती है। दिस इज कॉल्ड इस्माउल रिजाल, करेक्टर चेक, ठीक है, करेक्टर चेकिंग, ठीक है, स्क्रूटनाइज होता है, ठीक है। उसके बाद अगर किसी में ज़ोफ पाया गया, ठीक है, किसी में कमजोरी पाई गई, तो वो कमजोरी कई नौइयत की हो सकती है ना भाई। एक तो ऐसा हो सकता है कि इन 6 लोगों में से किसी एक की रेपुटेशन बहुत खराब हो, ठीक है, कि नहीं यार इसका तो बात का एतबार हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो उसको क्या करते थे, उसे मौदू कह देते हैं, ठीक है, कि ये फैब्रिकेटेड हो सकती है, ठीक है। लेकिन ठीक है, किसी की याददाश्त में मसला था, ठीक है, कुछ इस तरह, मैं आपको एक वेग बात कर रहा हूं, उस वक्त जनरल बात कर रहा हूं, ठीक है, ये बाकायदा एक फन है, ठीक है, जो यूं बयान नहीं हो सकता ना, मैं उसका इतना बड़ा कोई स्टूडेंट हूं, ठीक है, मुझे भी बुनियादी बातें पता है, ठीक है, लेकिन अगर कोई छोटी बात होती है कि हाँ थोड़ा सा एहतमाल है कि ये बात गलत हो सकती है, ठीक है, तो उसे ज़ईफ कहा जाता है, ठीक है, कि ये वीक है। ज़ईफ इंग्लिश में आप कहेंगे वीक नरेशन है, ठीक है। इसी तरीके से हसन की इस्तिलाह है, इसी तरीके से सही की इस्तिलाह है, ठीक है। तो ये इस्तिलाहात हैं जिसके अंदर कैटेगराइज किया गया है उस चीज को। तो आई होप के बात क्लियर हुई हो। तो मेरा भी क्वेश्चन था कि जिस तरह से मुतअद्दिद हदीस हैं और लोग नहीं मानते कई चीज़ों को, मगर उसके साथ ही कुछ ऐसी भी बिदअतें लोगों ने शुरू की हैं कि जो कुछ ज़्यादा उस चीज़ को वो कर देते हैं। अहले सुन्नत में भी बहुत से ऐसे ग्रुप हैं, जैसे कई लोगों का नात, कई तो मोहब्बत में नात पढ़ते हैं और ठीक, अगर कई लोग उस नात को भी पढ़ने का यानी उसमें भी वो काफ़ी दूर निकल जाते हैं। तो इस बारे में क्या? नहीं देखिए, बिल्कुल जैसे कि ज़ुहैब जिस वक्त अपनी बात कर रहा था तो उसने उम्मत वसता का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, दरमियानी उम्मत, ठीक है। इसमें कई बातें हैं, ठीक है। एक तो वही डेफिनेशन है जो इसने बयान की कि जो बाकायदा उम्मतों के दरमियान। दूसरा ये कि हमें हमेशा म्याना रवि इख्तियार करने का हुक्म है बहैसियत मुसलमानों की। हमारे जवाल के बुनियादी जो वजूहात हैं उनमें से एक बड़ी वजह यह है कि हमने से हर एक, ठीक है, यानी अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, इंतहा पसंदी का शिकार हो गए, ठीक है। इंतहा पसंदी सिर्फ ये नहीं होती कि आप एक बारूद भरी जैकेट बांध कर जो है ना फट जाए। इंतहा पसंदी मोहब्बत में भी हो जाती है, आप गलू से काम लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपको क्या इस बात पे कोई शक हो सकता है कि क्रिश्चियंस जो हैं वो जीसस से प्यार नहीं करते? बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं इंतहाई जीसस पीस बी अपॉन हिम से, लेकिन उस मोहब्बत में उन्होंने उन लिमिट्स का ख्याल नहीं किया, उन हुदूद से तजावुज कर लिया, ठीक है। एक इंतहा इख्तियार कर लिया, यानी एक इंतहा तो वो है जो यहूद ने इख्तियार की कि उन्हें जो है वो सूली पे चढ़ाने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। और दूसरी इंतहा ये थी कि उन्होंने मोहब्बत में इतना अपने आप को बढ़ा लिया। तो इंतहाओं में तो जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। मैं किसी मसलक का नाम नहीं ले रहा जो आप अभी बयान कर रहे हैं, लेकिन वाकई बाज मसालिक ऐसे हैं कि जिन्होंने कुल दीन को नात पढ़ने से मंसूब कर दिया। नात अपने आप में अच्छी चीज है, ठीक है, नात आप पढ़ें, आप दुरूद का एहतमाम करें, आप सलाम पढ़ें, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन उसे कुल दीन बना लिया और बाकी तमाम बातों से, चाहे वो तबलीग हो, चाहे वो जिहाद हो, चाहे वो सिस्टम का कयाम हो, ठीक है, उन तमाम बातों से बरी जिम्मा हो जाना, ये इंतहा पसंदी। अच्छा, दूसरा इनके अपोजिट कोई ग्रोह मिलेगा आपको तो वो बाकी काम कर रहे होंगे, वो जिहाद का नारा लगा रहे होंगे, ठीक है, लेकिन महाफिल में दुरूद का कोई बात ही नहीं, ठीक है। कान तरस जाएंगे आपके। मेरा मामला चूंकि यूं रहा है कि मैं हर मसालिक में बैठता रहता हूं, ठीक है। मेरे लिए जो बात मैं दूसरों तक भी पहुंचाता हूं, मेरे लिए ये बात नहीं है कि मैं अपने आप को किसी एक मसलक से वाबस्ता कर लूं, ठीक है। हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने हमें मुस्लिम कहा है, ठीक है। उसके साथ किसी भी लफ्ज को कि मैं जमात अहले सुन्नत से, अगेन हलक से निकाल के ऐसे हे बोलते हैं ना अहले सुन्नत, ठीक है, या मैं शिया ने अली हूं, ठीक है। तो ये जितनी भी बातें हैं ना, ये अपने आप को एक ब्रांड बना लेने वाली बात है। जब मेरे अल्लाह ताला ने मुझे मुसलमान कहने पर इक्तिफा किया है तो मैं भी इसी पर इक्तिफा करूंगा, ठीक है। और सबसे दावत का असलूब रखें,
ٹھیک ہے. دیکھیں ابھی میں نے جو بات کی, میں نے یہ بتایا آپ کو کہ یہ جو انکار حدیث ہے یہ بڑا خطرناک فلسفہ ہمارے اندر رائج ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں اس بات کو نفرت سے ڈیلیور کروں گا تو اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا. مجھے تو دعوت کا ہی اسلوب رکھنا ہے, ٹھیک ہے. میں انہیں بھائی سمجھ کر ہی دعوت دوں گا, انہیں میں بتاؤں گا کہ دیکھو بھائی تم نے غلطی کر دی ہے, ان باتوں پر بھی غور کرو, ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے باقی لوگوں کو خبردار بھی کروں گا. تو دعوت کا اسلوب رکھیں, اور دعوت بنا محبت کے نہیں ہو سکتی, دعوت بنا محبت کے نہیں ہو سکتی. ہمارے ہاں ایکسپوزنگ بزنس ہے, یعنی ہمارے ہاں آپ جا کر دیکھیں تو آپ کو یوٹیوب پر آپ جائیں, آپ فیس بک پر جائیں, آپ کسی اور میڈیا پہ جائیں, اپنے پسند کے عالم کا نام لکھیں, ساتھ میں لکھ دیں ایکسپوزڈ, 10 ویڈیو ملیں گے. دعوت نہیں رہی ہے, یہ دعوت نہیں ہے, یہ آپ اپنی ایگو کو فیڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ آپ اپنی انا کی تسکین کا سامان کرتے ہیں اور اسے دین سمجھ بیٹھتے ہیں. جناب کسی اور کا کوئی اور سوال؟ چلیں ٹائم ختم ہو گیا عظیم بھائی, جزاک اللہ خیر.